السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کو 4 کہانیاں سناؤں گا اور ہر ویڈیو میں ہم ایک کہانی سنیں گے۔ یہ کہانی جو ہے یہ ایک انتہائی اہم موضوع کے متعلق ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ ہر مومن مسلمان بندے کو اس اپنی زندگی کے اندر وصیت جو ہے وہ ضرور کر کے جانا چاہیے۔ اپنی وصیت جو ہے وہ لکھ کر اپنے پاس اسے ضرور رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر یہ چیز فرض کر دی گئی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مرنے والا ہو اور اس کے پاس کوئی مال ہو تو وہ کیا کرے، اس پر کیا چیز فرض ہے؟ اس پر وصیت کرنا فرض ہے۔ للوالدین والاقربین، اپنے لواحقین کے لیے اور اپنے والدین کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی وصیت کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حق امرئ مسلم، کسی مسلمان کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ لہو شیء یوصی فیہ، کہ اس کے پاس کوئی بھی چیز ہو جس کے بارے میں وہ وصیت کر سکتا ہو، جس کے بارے میں وہ کچھ بتا سکتا ہو۔ یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ، کہ وہ 2 راتیں گزارے مگر یہ کہ اس کی وصیت اس کے پاس ہونی چاہیے۔ یعنی اگر کسی شخص کے پاس کوئی چیز ہے جس کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے تو ایسا شخص 2 راتیں نہ گزرنے دے مگر یہ کہ اپنی وصیت لکھ کے اپنے پاس رکھیں۔ وصیت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی مال ہے، کوئی پیسے ہیں، کوئی جائیدادیں ہیں تو پھر ہی آپ کریں، پھر ہی ضروری ہے۔ وصیت کرنے کے اور بھی بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے کسی سے قرض لے رکھا ہو، اور ہمیں معلوم ہے کہ قرض جو ہے یہ ہر چیز معاف ہو سکتی ہے۔ ایک مسلمان مومن بندے کو ہر چیز معاف ہو سکتی ہے، لیکن قرض جو ہے یہ معاف نہیں ہو سکتا۔ جب تک یہ قرض کا معاملہ جو ہے یہ ادا نہیں ہوگا کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو قرض جو ہے وہ لیا ہو سکتا ہے آپ نے، اس کے حوالے سے وصیت کر سکتے ہیں۔ پھر کسی بھی طرح کا کوئی بھی آپ کے ذمے حقوق ہو سکتے ہیں جو آپ نے ادا کرنے ہوں، آپ اس کے بارے میں وصیت کر سکتے ہیں۔ یا کوئی بھی ایسی بات جو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد لوگوں کو یعنی کاش میں یہ بتا سکتا لوگوں کو، تو وہ چیز جو ہے وہ آپ اپنی وصیت میں لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، میں نے کہا تھا کہ ہم 4 کہانیاں سنیں گے، تو ہم ہر کہانی ہر ایک ویڈیو میں سنیں گے۔ تو اس پہلی ویڈیو میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ دراصل یہ کہانی جو ہے یہ میں نے ایک عرب عالم دین ہیں ڈاکٹر عبد الرحمن العریفی، ان کے پروگرام سے میں نے یہ اخذ کی ہے، اور یہ کہانی کوئی فرضی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ حقائق پر مبنی ایک سچی کہانی اور ایک سچا واقعہ ہے جو ان کے ساتھ خود پیش آیا۔ وہ کہتے ہیں، اور اس کہانی کے سننے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ وصیت کرنا کتنا زیادہ اہم ہے، اور خاص طور پر جب آپ کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے، آپ کے پاس کوئی زمین جائیداد ہے، کوئی بھی آپ کی ممتلکات ہیں، کوئی بھی آپ کی پراپرٹیز ہیں یا کچھ بھی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی آپ کے پاس ویلیویبل چیزیں ہیں، آپ کے پاس سونا پڑا ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہیں، تو پھر تو وصیت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور کتنی زیادہ اہمیت ہے اس چیز کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے ایک جاننے والے جو تھے ان کی پچھلے دنوں وفات ہو گئی۔ ریاض کے رہنے والے تھے اور اچھے، بلکہ کافی اچھے مالدار شخص تھے، اور ان کی وفات جو ہے وہ تقریباً 55 سال کی عمر میں ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر گیا، اور ان کے گھر جا کے ان کے 3 بیٹے تھے، ان کے تینوں بیٹوں سے میں نے جو ہے وہ تعزیت کی ان کے والد کے بارے میں، اور جب تعزیت وغیرہ ہو چکی
اور میں وہاں سے نکلنے لگا تو میں نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اس وقت ابھی ان کے والد جو ہیں وہ ان سے جدا ہوئے ہیں اور وہ فوت ہوئے ہیں، تو ابھی دل جو ہیں وہ نرم ہیں، تو کیوں نہ میں اس فائدے کا کچھ موقع اٹھا سکوں اور میں اس فوت ہو جانے والے شخص کے لیے کوئی ایسا اس کے لیے انتظام کر جاؤں جس کا صدقہ جاریہ جو ہے وہ اس کو پہنچتا رہے اور اس کو ثواب پہنچتا رہے اس کی آخرت کی زندگی میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کے جو فوت ہو چکا تھا اس کے تینوں بیٹوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد کی مغفرت فرمائے، ان پر اپنی رحمت فرمائے، جنت الفردوس میں انہیں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اور پھر ان سے کہا کہ آپ کے والد جو ہیں وہ کافی مالدار شخص تھے ماشاءاللہ، یعنی وہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر عبد الرحمن العریفی بتاتے ہیں کہ یہ شخص جو تھا اس کی جو تمام اس کا جو ترکہ تھا، جو اس نے اپنے پیچھے اپنا مال چھوڑا تھا، وہ تقریباً 405 ملین ریال تھا، یعنی پاکستانی روپوں میں اگر آپ حساب لگائیں تو یہ تقریباً کوئی 42-43 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اچھی خاصی جو خطیر رقم ہے ان کے والد ان کے لیے چھوڑ کے گئے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ ایسا کریں کہ آپ کم از کم 2-3 لاکھ ریال جو ہیں وہ فی شخص فی وارث جو ہیں وہ آپ جمع کریں اور ہم وہ سارے پیسے جمع کر کے ایک اچھی بڑی مسجد جو ہے وہ ان کے نام سے بنا دیتے ہیں جس کا صدقہ جاریہ جو ہے وہ آپ کے والد گرامی کو پہنچتا رہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ابھی جب آپ کی زندگی ہے اور آپ کے پاس مال ہے اور آپ کی اولاد ہے، آپ کے بچے ہیں، تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور یقیناً کرتے بھی ہیں بچے اپنے والدین سے محبت، لیکن یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ مال جو ہے وہ ورثے میں یا ترکے میں جب وہ اولاد کے ہاتھوں میں آتا ہے نا، تو پھر یہ بہت مشکل کام ہے کہ وہ اولاد جو ہے وہ اس میں سے کوئی پیسے جو ہیں وہ آپ کی ذات پر خرچ کرے جو آپ دنیا میں نہیں رہے ہو۔ اچھی خاصی اولاد جو ہیں وہ بھی پیسے خرچ کرنے سے کترانے لگتی ہیں، اس لیے آپ اپنی زندگی میں جو خرچ کر کے جا سکتے ہیں وہی سب سے بہتر ہیں۔ خیر وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے باتیں وغیرہ کی اور میں نے انہیں یہ بتایا کہ اس طرح ہم کر سکتے ہیں اور ہم ایک مسجد بنا سکتے ہیں ان کے نام کی۔ وہ کہتے ہیں کہ یقین کریں ان میں سے ہر شخص کو اپنے والد کے ترکے میں سے، وہ 3 بھائی تھے، کچھ بہنیں تھیں اور ایک ان کی وائف تھی، تو تقریباً ہر بندے کو 60-70 ملین ریال جو ہیں وہ ورثے میں ملا، یعنی تقریباً 8-9 کروڑ روپیہ پاکستانی۔ وہ کہتے ہیں کہ یقین کریں ان میں سے کسی ایک بندے نے بھی 1 ریال بھی اپنے والد کے لیے صدقہ نہیں کیا، اور میں نے جتنی بھی کوشش کی ان کو سمجھانے کی وہ یہی کہتے رہے جی انشاءاللہ ضرور کریں گے، جی انشاءاللہ، جی ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، انشاءاللہ ہمارے دل میں ہے آپ کی بات، ہم ضرور کریں گے۔ اور لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کے رویوں سے مجھے جو اندازہ ہو رہا تھا، مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ اپنے باپ کے لیے 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے یا انہوں نے خرچ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان پر کوئی بہتان نہیں لگا رہا یا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے خرچ نہ کیا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں میری دعا ہے اللہ کرے کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی ہو اور انہوں نے اپنے والد کے لیے خرچ کیا ہو، لیکن کہتے ہیں کہ جیسے حالات نظر آ رہے تھے مجھے نہیں لگا کہ یہ کوئی 1 ریال بھی خرچ کرنے والے ہیں، اور بہرحال اس وقت تو انہوں نے 1 ریال بھی خرچ کرنے کا جو ہے وہ ارادہ ظاہر نہیں کیا۔